بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد للہ تعالی، اللہ کے فضل و عنایت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ماہ ربیع الثانی کی یہ دوسری نشست اور دوسری محفل ہے، جس کا ٹاپک اور عنوان یہ ہے کہ آؤ اللہ سے دوستی کرو. چونکہ یہ مہینہ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ سے دوستی کی، اللہ کے دوست ہو گئے، ولی ہو گئے. ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوا یہ غوث العظم کے چاہنے والے اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دوستی کرو. ہم یہاں بھی دوستیاں کرتے ہیں، لیکن یہاں کے دوست کبھی کبھی بے وفائی کر جاتے ہیں، دغا دے جاتے ہیں، دھوکہ دے جاتے ہیں، یا مفاد پر اپنی دوستیوں کو قائم رکھتے ہیں. جب ذاتی مفاد اور ذاتی منفعت ختم ہو جاتی ہے تو وہ دوستی بھی ختم ہو جاتی ہے. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ کی دوستی حق دوستی ہے، سچی دوستی ہے. اس دوستی میں کوئی بے وفائی نہیں ہے، اس دوستی میں معاذ اللہ کوئی دھوکہ نہیں ہے. یہاں آپ کو وفا ہی وفا ملے گی. ارے اللہ کی دوستی تو بڑی دوستی ہے. جو اللہ کے دوستوں سے دوستی کرے گا، اللہ کے دوستوں کی دوستی بھی اس وقت کام آئے گی جب سارے دوست دشمن ہو جائیں گے، حتیٰ کہ خونی رشتے یہ بھی ختم ہو جائیں گے، کم پڑ جائیں گے. قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کی سختیاں تو ایسی ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اس کا مفہوم اس آیہ مبارکہ کا جو سورہ عبس 30ویں سپارے کی سورہ مبارکہ ہے، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن بھائی، ماں باپ، ہر ایک فرار ہو جائے گا، دور بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لیکن قرآن نے آگے ارشاد فرمایا سورہ زخرف میں 25ویں سپارے میں، کہا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی مگر متقیوں اور پرہیزگاروں یعنی اللہ کے دوستوں کی دوستی بھی کام آئے گی. جب عزیز دوستو اللہ کی دوستی، اللہ کے دوستوں کی دوستی کام آئے گی تو اللہ کی دوستی کیوں نہ کام آئے گی. اسی لیے اس مادی دنیا میں رہ کر ادھر ادھر بھٹکنے والوں، آؤ اللہ سے دوستی کرو. اللہ سبحانہ و تعالی تو خود فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان یہ دنیا دھوکہ ہے، تو اپنے رب سے کیوں دور ہو رہا ہے؟ آجا اپنے رب سے دوستی کر لے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میرے بندے، آجا آجا آجا، میری رحمت تجھے اپنے دامن میں سپیٹنے کے لیے تیار ہے. میں تجھے دوستی کرنا چاہتا ہوں، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ یاد رکھ، جب مجھ سے دوستی کرے گا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تو میری دوستی ہی تیرے لیے کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اگر مجھ سے دوستی لگائے گا، مجھ سے دوستی کرے گا، جب مجھے اپنا دوست بنائے گا تو میں ایسا دوست ہوں کہ ہر جگہ تیری مدد کروں گا، ہر جگہ تیرے کام آؤں گا. میری دوستی تیرے لیے کافی ہو جائے گی، پھر تجھے کہیں ادھر ادھر نہیں جانا پڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی دوستی کس طرح نبھاتا ہے؟ عزیز مسلمانوں، عزیز ساتھیوں، جب اللہ سے دوستی کرو گے تو وہ سب کو آپ کا دوست بنا دے گا. دیکھیں نا کہ حضور غوث العظم نے اللہ سے دوستی کی. اب ہم حضور غوث العظم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ان سے عقیدت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ انہوں نے اللہ سے دوستی کی، اللہ نے سب کو ان کا دوست بنا دیا.
تو بیلی تے سب جگ بیلی، وہ ان بیلی بھی بیلی۔ جب اللہ بیلی ہو جاتا ہے، دوست ہو جاتا ہے، تو جو دوست نہ ہو بن جاتا ہے، وہ بھی دوست بن جاتا ہے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کا جو فارسی کا نسخہ ہے، اس میں ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک پادری آیا، اور وہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کے دوست ہیں نا، اللہ سے دوستی کی ہوئی ہے، تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم خواص نے کہا کہ نہیں، چونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ عیسائی ہے اور عیسائیوں کا پادری ہے، تو انہوں نے اس سے جان چھڑانا چاہی، لیکن اس نے اصرار کیا۔ حضرت ابراہیم خواص نے کہا کہ بھئی میں تو 8 دن تک کچھ نہیں کھاتا پیتا، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جب آپ کے ساتھ رہوں گا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا پیوں گا۔ بامر مجبوری حضرت ابراہیم خواص نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سفر ہوتا رہا، ایک بے آب و گیا ریگستان میں پہنچے، سفر کر رہے تھے چونکہ، تو 8واں دن آ گیا، تو اب اس پادری نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا مہمان ہوں، اب آپ کے وعدے کے مطابق 8واں دن آ گیا، تو اب آپ مجھے کھانا کھلائیے، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس صحرا میں کھانا کہاں؟ تو حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں سجدے میں گر گیا اور عرض کی مولا یہ میرے ساتھ رہا اور اس نے یہ کہا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں، تو میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں ہے، تو فضل فرما دے، کرم فرما دے، تو مہمان نوازی کر دے تاکہ تیرے دوست کی لاج رہ جائے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کرم فرمایا، ایسی وفا نبھائی اور ایسی دوستی نبھائی۔ حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 پیالے سالن کے اور 2 نان آ گئے، 1 نان اور 1 پیالہ سالن کا اس کو دے دیا اور 1 میں نے کھا لیا، اور اس کے بعد آگے چل پڑے۔ پھر 7 دن مزید گزر گئے اور 8واں دن آیا تو حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ اب میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ بھائی میں نے مہمان نوازی کی، اب تو میرے ساتھ چلتا رہا، اب تیری باری ہے، اب تو میری مہمان نوازی کر، تو کھانا کھلا۔ تو اب وہ تو پریشان ہو گیا، اس نے کہا اچھا، تو وہ بھی جھک گیا اللہ کی بارگاہ میں اور اس نے زبان حال سے کہا اے اللہ یہ تو تیرا دوست ہے، تو میں بھی تو تیرے دوست کے ساتھ پچھلے 15-16 دن سے رہ رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں تیرا باغی ہوں، تیرا نافرمان ہوں، میں عیسائی ہوں اور عیسیٰ کو تیرا بیٹا کہتا ہوں، لیکن رہا تو تیرے دوست کی صحبت میں ہوں نا، تو مجھے نہ دیکھ، اپنے دوست کی دوستی کو دیکھ، تیرا دوست بھی بھوکا ہے 8 دن سے اور اس نے مجھ سے کہا ہے تو میری بھی لاج رکھ لے، کرم کر دے، اب تو ہی کچھ کر سکتا ہے کیونکہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو گناہگار خطاکار تیرا نافرمان اور تیرے ساتھ شرک کرنے والا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو کرم فرما دے، میری لاج رکھ لے۔ اور بس یہ کہنے کی دیر تھی تو آسمان سے اب 2 کی جگہ 4 پیالے، 2 پیالے 2 نان حضرت ابراہیم خواص کے لیے اور 2 پیالے 2 نان اس پادری کے لیے۔ تو اس پادری نے کہا کہ حضرت اب کھائیے، انہوں نے کہا نہیں، تم تو عیسائی ہو، کہیں تم نے جادو تو نہیں کر دیا، جادو سے آیا ہوا کھانا میں نہیں کھاتا۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جادو نہیں کیا، میں نے اللہ سے عرض کی کہ یہ تیرا دوست ہے، تو لجپال ہے، تو میں تیرے دوست کی صحبت میں رہا ہوں، تو کرم فرما دے، تیرا نبی بھی سچا، تیرا یہ دوست بھی سچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 2 پیالے اور 2 نان اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور وسیلے سے عطا فرمائے، اور 2 پیالے اور 2 نان وہ آپ کی دوستی کی خاطر اللہ نے عطا فرمائے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب آپ کے رسول اور آپ کا تصدق ہے، تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کیجئے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی۔ دیکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی دوستی کیسے نبھائی، حالانکہ اس عیسائی نے، اس پادری نے
اس دوستی کا واسطہ دیا تو اللہ تو اپنے دوستی کی اس طرح لاج رکھ رہا ہے. اور آپ کو شاید اچنبھا ہو کہ بھئی ہم کیسی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے کھانا آ گیا. تو آئیے میں قرآن سے دلیل دے کر پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران میں تیسرے سپارے میں یہ موجود ہے. کہا کہ فلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, کہ جب زکریا علیہ السلام مریم سلام اللہ علیہا کے پاس ان کے حجرے میں ان کے محراب میں داخل ہوئے تو وجد عندہا رزقا, تو وہاں انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے دیکھے تو وہ حیران ہو گئے, کیونکہ کھانا لانے کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی اور کوئی کھانا تو لاتا نہیں تھا. تو زکریا علیہ السلام نے جب ان کے پاس کھانا رکھا ہوا دیکھا, مختلف انواع و اقسام کا رزق دیکھا, تو کہا قال یا مریم انا لک ھذا, مریم یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے؟ کھانا تو میں لاتا ہوں لیکن میرے آنے سے پہلے یہ کھانا رکھا ہوا ہے. حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہا نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ, وہ اللہ کی خاطر اللہ سے دوستی کر کے حضرت مائی مریم سلام اللہ علیہا وہاں حجرے میں تشریف فرماتی, معتکف تھیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوستی لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق بھیجا. تو اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دوستوں کی خاطر رزق بھیج سکتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خاطر بھی رزق بھیجا. اور حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے مجاہدات میں ریاضات میں مشغول تھے, جنگلوں میں نکل گئے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جب تک میرا اللہ مجھ سے نہیں کہے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا. کئی دن بھوکے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک بھی کھانا پہنچوا کر کہا میرے بندے عبد القادر کھا لے کھا لے کھا لے کھا لے, میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے. اعلیٰ حضرت کی روح تڑپی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. دوستو, دوستی صرف اللہ سے کرو, اللہ کی دوستی کام آئے گی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں دوستی قائم کرنے کی توفیق ملے, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.